اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، مجھے یاد ہے کہ پچھلی مجلس ہماری اور آپ کی جو تھی وہ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندوں، ان کی علامات، صفات اور ان کے کام کیا ہیں اس سے متعلق۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک بات کھٹکی تھی کہ ہمارے اور آپ کے یہاں ولیوں سے متعلق بڑے شبہات ہیں، اور بہت سی ایسی جگہوں میں ولیوں کو وہ مقام دے دیا گیا ہے، زبان سے کہے نہ کہا جائے، اقرار نہ کیا جائے، لیکن اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے ولیوں کو وہ مقام دے دیا گیا ہے جو مقام نبیوں کو بھی حاصل نہیں۔ حتیٰ کہ گستاخی بات میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ولیوں کے بارے میں خاص طور پر انسان اپنی تین عبادات، اور تینوں قلبی عبادات، تینوں قلبی عبادات ہیں: محبت، خوف اور امید۔ محبت، خوف اور امید، ان تینوں عبادات کا جو حصہ ولیوں کو دیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر زبان سے کوئی انکار بھی کرے لیکن اس کا عمل یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کے دل میں جو خوف ولی کا ہے وہ اللہ کا نہیں، جو محبت ولی سے ہے وہ اللہ سے نہیں، اور جو امید اسے ولی سے ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں۔ ہے بات صحیح کہ نہیں؟ میں اس نقطے کو آپ کو نہیں سمجھانا چاہتا، اس لیے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو دعوت سے تعلق رکھتے ہیں اور دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، انہیں ایک چیز طرف ان کی توجہ ایک طرف کرانا چاہتا ہوں، اور اس چیز کو اگر توجہ دے لیں اور اس سے متعلق وہ کچھ نوٹ اپنے لیے تیار کر لیں، اس لیے کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں آپس میں ملنے جلنے خاندان اور یہ ایسا تعلق ہے کہ ایک ہی خاندان میں کوئی اللہ کو پوجنے والا ہے، دوسرا ولی کو۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ایک ہی ورکشاپ میں کام کرنے والے کچھ لوگ ولیوں کا گن گانے والے ہیں اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس اختلاط اور اس ملنے کے تعلق سے آپس میں اختلاف، بحث، مباحثہ اور لے دے ہوا کرتی ہے، جو ایک اچھی چیز ہے۔ اگر یہ حدود میں باقی رہے، آپس میں لڑائی جھگڑے کی حد تک نہ پہنچ جائے، ہے کہ نہیں ہے، تو یہ اچھی چیز ہے۔ اس سے لوگوں کے سامنے بعض شبہات کا ازالہ ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر بہت سے لوگ صحیح راستے پر بھی آ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی بنیاد پر، اور وہ شخص جو کسی سے کچھ بات نہیں کرتا، نہیں بھائی ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار نہیں، یا یہ کہ ہم تم سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہ زندگی بھر ویسے ہی رہ جاتا ہے، کسی راستے پر نہیں آتا۔ تو یہ اچھی چیز ہے حدود میں رہ کر کے اصول کی بنیاد پر ایک دوسرے سے بات اور گفتگو کی جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے متعلق دو ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی چیز تو دیکھیے، دنیا میں جہاں کہیں بھی شرک واقع ہوا ہے اس کے پیچھے دو چیزیں بڑی اہم کام کرتی رہی، کہ جس چیز سے انسان نے زیادہ محبت کی اور عبادات کے کام اس کے لیے صرف کیے، تو اس سے دو چیز کی توقع اسے ضرور ہے۔ ایک تو اس سے نفع کی امید ہے اور اس کے ضرر سے
وہ بندر ہے، وہ سانپ ہے، وہ ولی ہے، کسی بھی شکل میں ہے، تو اس سے نفع کی اسے امید ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا، اور اس کے غرر کا خوف ہے کہ اگر اس کے لیے ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہے کہ نہیں، ہماری بنی ہوئی کو وہ بگاڑ دے گا، ہماری بگڑی بنانے کے بجائے کیا کرے گا، میری بنی ہوئی کو بگاڑ دے گا۔ اس لیے کسی بھی شخص کسی بھی چیز کے بارے میں جب شرک اسے اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں ساتھیوں تین تصور رکھا جاتا ہے۔ اس کو آپ تین تصور، ایک تصور تو یہ ہے کہ اسے غنی اور بے نیاز سمجھا جاتا ہے، اسے غنی اور بے نیاز، یعنی وہ تو ہمارا محتاج نہیں ہے، لوگوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ جن چیزوں کے محتاج ہیں وہ ان کا محتاج نہیں ہے، البتہ اس کے اندر یہ طاقت ضرور ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں مال کی ضرورت ہے تو ہمیں وہ مال دے سکتا ہے، ہم فقیر اور محتاج ہیں تو ہمیں غنی کر سکتا ہے، ہم بیمار ہیں تو ہمیں شفا دے سکتا ہے، یہ تصور کام کرتا رہتا ہے۔ یہ ضروری ہے، اگر یہ تصور نہ ہو تو کوئی کسی کو کیوں پکارنے جائے گا، ہے بس نہیں کہ نہیں صحیح؟ آخر اللہ تعالیٰ سے ہم کیوں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکت دے، اسی لیے تو نا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو غنی مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ایسی طاقت، اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہم غریب کو، محتاج کو، اس کی غربت اور محتاجی کو دور کر سکتے۔ ایک چیز یہ ہوتی، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ذات جسے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں اس کے اندر ہم ایسے علم کا تصور رکھتے ہیں کہ وہ ہماری پوشیدہ باتوں سے بھی واقف ہے، ہم کتنا بھی چھپائیں اپنی بات کو، لیکن وہ، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خصوصی طور پر مستقبل میں پیش آنے والے خطرات جو ہیں اس سے واقف رہتا ہے، اب ہم اس کے قریب جائیں گے تو ہمیں ان خطرات سے بچا لے گا، مستقبل میں ہمیں جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے اسے اس کا علم ہے، اسے وہ شخص جانتا ہے، ہم اسے اب اس کے قریب ہوں گے کسی بھی طریقے سے، اسے سجدہ کر کے، اس کے لیے نظر پیش کر کے، اسے چڑھاوا چڑھا کر کے، تو کیا ہے ہم سے وہ خطرات جس کو وہ جانتا ہے یا وہ فائدے وہ جانتا ہے وہ فائدے ہم تک پہنچائے گا اور ان خطرات سے ہمیں بچائے گا۔ یہ دوسری چیز کام کرتی رہتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر غیر معمولی طاقت کا تصور کیا جاتا ہے، اس کے اندر غیر معمولی طاقت، یعنی عام لوگوں کے پاس یا ایک انسان کے پاس جو طاقت ہوتی ہے اس لیے کہ اس کی طاقت محدود ہے، خواہ وہ دیکھنے کی طاقت ہے، خواہ وہ چلنے پھرنے کی طاقت ہے، کسی جگہ پہنچنے کی طاقت ہے، یا کسی کو مار دینے کی طاقت ہے، یا کسی کو کوئی چیز لا کر کے دے دینے کی طاقت ہے، ایسی طاقت کا تصور اس کے بارے میں وہ کرتا ہے جو عام انسانوں کے پاس نہیں رہا۔ ساتھیوں یہ تین چیزیں ہیں جو شرک کی بنیاد ہے، یہ تین چیزیں ہیں جو شرک کی بنیاد ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اسے وہ غنی اور بے نیاز سمجھتا ہے، اسے غنی اور بے نیاز سمجھتا ہے۔ دوسری چیز وہ اس کے اندر غیر معمولی علم کا، دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ علم غیب کا وہ تصور رکھتا۔ اور تیسری چیز یہ کہ اس کے اندر وہ غیر معمولی طاقت، غیر معمولی قوت یا تصرف کرنے کی غیر معمولی صلاحیت اس کے اندر سمجھتا ہے، غیر معمولی صلاحیت۔ یہ تین چیزیں ہیں جو ساتھیوں اصل میں شرک کی بنیاد بنی ہے، اور اپنے ولیوں کے بارے میں یا آگ کے بارے میں یا سورج کے بارے میں
یا تاروں کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں لوگوں نے تین تصور رکھا تو شرک کے اندر واقع ہو گئے، انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے ساتھیوں کہ قرآن مجید میں ان تینوں چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح طور پر نفی کی، بڑے واضح طور پر۔ سب سے پہلے رسول اور سب سے آخری رسول کی مثال میں دیتا ہوں۔ سب سے پہلے رسول اور سب سے آخری رسول۔ سب سے پہلے رسول اس دنیا میں کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ ان کی قوم نے بھی ان سے جب یہ دیکھا کہ ان کے قریب رہنے والے زیادہ لوگ مسکین، غریب، محتاج اور فقیر قسم کے لوگ ہیں، ہے نا، اور جب یہ دیکھا کہ نوح علیہ السلام ایسی باتوں کی خبر دے رہے ہیں جو ہم اور آپ نہیں جانتے، لہذا انہیں یہ شبہ پیدا ہوا کہ آخر یہ ایسی صلاحیت کے مالک ہیں تو ان غریبوں اور بیچاروں محتاجوں جن کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی ہے، انہیں روٹی کیوں نہیں دے دیتے؟ ان کے اندر اتنی طاقت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے اتنی دور کی خبر لے آتے ہیں تو جب ہم کسی معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ تو نہیں پیش کرتا۔ لہذا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی ان تینوں چیزوں کی نفی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس زمین اور آسمان کے خزانے موجود، جس کو چاہوں میں، جس کو چاہوں جتنا چاہوں جب چاہوں دے دوں، جس کو چاہوں جتنا چاہوں اور جب چاہوں دے دوں، یہ میرے اختیار میں۔ سوچیں ولیوں کے بارے میں تصور تو حیات میں، اللہ کے رسول کے بارے میں لوگ یہی تصور تو لیے ہوئے نہیں تصور لیے ہوئے کہ جس کو چاہے وہ نواز دے۔ عبد القادر جیلانی جس کو چاہے ہدایت کے راستے پر لگا دیں، اور جس کو چاہے گمراہی کے راستے پر جب چاہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں، جب چاہے لوگوں سے پوشیدہ رہیں، جس کو جتنا چاہیں دے دیں اور جس سے جتنا چاہیں۔ اسی لیے عجیب اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس وقت کو ہدایت دی، وہ ایک بیچارہ مسئلے میں کام کرنے والا میرے پاس آیا تو کہتا ہے کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی سے مرید کیسے؟ اس لیے مرید ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آدمی میرا مرید رہے گا، جو آدمی میرا مرید رہے گا، وہ دنیا میں چاہے جتنے گناہ کا کام کرے، یعنی اس کی بات جتنے گناہ کا کام کرے، موت سے پہلے اسے توبہ کی توفیق ضرور، موت سے پہلے اسے توبہ کی توفیق ضرور۔ سوچیں آپ، اور ہمارے رحیم یار خان کے ملنے والے ہیں الحمدللہ، آپ لوگ جانتے ہیں نوری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد ایک بار اپنے کھیت سے واپس آ رہے تو دیکھے کہ ایک بابا بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ولیوں کے دلدادہ ہیں، ولیوں کے دلدادہ، اور سب سے بڑے دلدادہ کس کے ہیں؟ جو سب سے بڑے ولی ہے کون؟ عبد القادر جیلانی، ولیوں کے سردار۔ ان کے والد نے کہا کہ اللہ کے بندے نماز بھی پڑھا کرو، یہ کام بھی ضروری ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیا معلوم ہم لوگوں کی نجات کیسے ہوگی؟ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں انصاف کے لیے بیٹھے گا تو شیخ عبد القادر جیلانی سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور ہم سب جو ان کے مرید ہم ان کے پیچھے رہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کو مشغول رکھیں گے، اور دوسرے ہاتھ سے ہم کے اشارہ کریں گے جاؤ جنت سے چلے جاؤ۔ اللہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ گستاخیاں ہوتی ہیں، وہ گستاخیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کی ذات
جو عظمت والا ہے اللہ تعالیٰ، وما قدر اللہ حق قدر، لوگوں نے اللہ کی قدر کو نہیں کیا کہ اللہ کے اجازت کے بغیر بڑے سے بڑا نبی بھی قیامت کی طرف اپنی زبان نہیں کھول سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نبی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کے لیے حاضر ہوں گے، لیکن کیسے؟ ایسے نہیں. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، اور ساتھیوں 7 دن 1 ہفتے تک سجدے میں گرے رہے. ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ کی عظمت. 7 دن 1 ہفتے تک اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گرے رہیں گے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے. حمد و ثنا میں مشغول 7 دن کی مدت ساتھیوں تھوڑی نہیں ہوتی ہے، اور سجدے میں رہے گی ایک انسان کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حمد کے ان کلمات کا الہام کرے گا جو اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. البتہ 7 دن کا ذکر حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں بعض صحیح کتابوں سے نقل کیا. 7 دن تک. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یا محمد اللہ سل ارفع راسک سل تعطى واشفع تشفع. 7 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اب اپنے سر اٹھائیے. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بات سنیے. اللہ ان لوگوں نے ولیوں کے محبت کے نام پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کفر کیا، اللہ کے ساتھ وہ زیادتی کی ہے جو مکہ کے مشرکین میں سے بڑے بڑے مشرک نے بھی ایسا نہیں کیا. تو ساتھیوں یہ تصور رکھے ہوئے کس کے بارے میں؟ ولیوں کے بارے میں. شیخ عبدالقادر جیلانی ہاتھ سے کہیں کہ بے خود مندار کیا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو ہم نے مشغول رکھا، چلے جاؤ جلدی. تو ساتھیوں حضرت نوح علیہ السلام جو سب پہلے رسول ہیں جنہیں صرف ان کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عبداً شکورا کا خطاب دیا. قرآن مجید میں تمام نبیوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کو عبداً شکورا کا خطاب دیا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کہہ دیجیے کہ میرے پاس زمین کا خزانہ نہیں ہے، میرے ہاتھ میں خزانے کی کنجی نہیں ہے کہ میں جس کو چاہوں مالدار کر دوں، جس کو چاہوں غریب کر دوں، جس کو چاہوں جو دوں، جس سے چاہوں جو چھین لوں. یہ میرے ہاتھ میں نہیں. دوسری بات کیا ہے؟ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا کہ مستقبل کے خطرات سے واقف ہو جاؤں کہ کیا خطرہ پیش آنے والا ہے. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں کہ فرشتے جہاں چاہیں اور جب چاہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ جا سکتے ہیں. میرے اندر یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ قوم لوط کی پوری بستی کو اپنی ایک انگلی پر اٹھایا ہے اور کہاں تک لے گئے؟ آسمان تک، اور وہاں سے پلٹ دیا. ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ قوت والے. تو آپ کہہ دیئے کہ میں ملک فرشتہ نہیں ہوں. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول سے زبانی کہلوائی. سورہ الانعام کے اندر اٹھا کر کے دیکھیں 50 نمبر شاید آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ہاتھ میں آسمان زمین کے خزانے، میں خزانوں کا مالک نہیں، میں تو ایک وقت کھاتا ہوں اور 2 وقت بھوکے رہتا ہوں. لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، اور میں غیب بھی نہیں جانتا. ولا أقول لكم إني ملك، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. لیکن تینوں چیز کی نبی، بے نیازی کی بھی، علم کی بھی، اور غیر معمولی طاقت کی بھی. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، میں تو انہی باتوں کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جائے. میں تو صرف کیا ہوں؟ ایک رسول. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، یہ دونوں رسول جو سب سے پہلے رسول ہیں اور جو سب سے آخری رسول ہیں، ان دونوں نے اپنی طرف سے ان تینوں چیزوں کی نفی کی ہے. اس
سے متعلق چند مسئلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ساتھیوں، پہلی چیز، جو شخص قرآن و حدیث کو پڑھا ہوا ہے اور وہ جانتا ہے اچھی طریقے سے کہ دنیا اور آخرت، صرف دنیا نہیں اور آخرت، دنیا اور آخرت کی ہر چیز پر اختیار کامل اور مکمل ملکیت کس کو حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ. دوسری کوئی ایسی ذات نہیں ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ملکیت کے لحاظ سے، شراکت یا ساجھے داری کے لحاظ سے، یا اس میں عمل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا کوئی حصہ دیا. اس لیے کہ ساتھیوں، مثال کے طور پر آپ کی ایک دکان ہے، اس میں سے کوئی آدمی بھی لینے کا یا کسی کو دینے کا 3 لحاظ سے حق رکھ سکتا ہے. چوتھا کوئی 3 لحاظ سے حق رکھتا. ایک لحاظ تو یہ ہے کہ اس میں وہ اس کا مالک ہو، یعنی اس کے باپ کی ہے، جو اس کے بعد سارا اس کو ملنے والی ہے، خود مالک ہے یا جس کی ہے وہ اس کا وارث ہے. یہ وجہ ہو سکتی ہے نا. اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مالک تو نہیں ہے، البتہ اسے اس میں شرکت حاصل ہے نا. ہے نا. دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ تیسری صورت ایک اور ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اکیلے، آپ اکیلے اس دکان کے کام کو نہیں چلا سکتے. اس کے کام چلانے کے لیے آپ کسی مزدور کے، مددگار کے ضرورت مند ہے. لہذا اپنی مدد اور مزدوری کے عوض وہ اس میں سے لینے یا دینے کا حق رکھتا ہے. بس. اور کوئی صورت ہے ساتھیوں؟ غور کریں آپ. صرف یہ 3 صورت ہے کہ وہ مالک ہو یا شراکت ہو یا اپنے عمل، اپنی خدمت کے عوض وہ اس میں سے لینا چاہے. اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت، حکومت یہ ہے کہ ان 3 چیزوں میں سے کسی کو دنیا میں کسی قسم کے حق حاصل نہیں ہے، لینے ہوتے ہیں. نہ کوئی مالک ہے اس کے ساتھ، نہ کوئی شریک ہے اس کا، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج ہے کہ وہ اس کی مدد کرے. غور کریں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جگہ جگہ واضح کیا. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ لوگ ایسی چیزیں تھوڑی نوٹ کر کے رکھا کریں. پہلی چیز جو ہم نے خطبے کے اندر آیت پڑھی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، لم یتخذ ولدا. اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا کہ اس کے بعد وہ اس کا، بھائی باپ کا مال کس کا ہوتا ہے کہ نا. اسی لیے جب کوئی کسی کے مال میں بے دخل تصرف کرنا شروع کرتا ہے کیا کہتے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے تیرے باپ کا مال ہے کہ نہیں. لم یتخذ ولدا، اس نے کسی کو اپنا بیٹا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور ملکیت میں کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہے. کسی کو ذرہ برابر ایک ذرے کی شرکت حاصل ہے. اور تیسری چیز کیا ہو سکتی ہے ساتھیوں؟ مدد کے عوض، خدمت کے عوض. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا مددگار بھی نہیں ہے. لہذا بڑا عظیم ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اسی کی تکبیرات بیان. واللہ میں کہتا ہوں لوگ سمجھ لیں تو قرآن مجید میں، میں ساتھیوں کل بھی سیرت سے متعلق جو درسہ ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایسی ہے کہ کسی کے لیے کوئی حجت چھوڑی نہیں ہے کہ کوئی ایمان نہ لے آئے، کوئی گمراہ ہو جائے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ سنت اور بدعت کے مسلک کو کی صورت کو بالکل واضح کر دیا ہے
کسی کے سامنے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں بھائی ہم نے بدعت اس لیے کی ہے کہ ہمارے سامنے حقیقت کی سنت واضح نہیں ہو پائے. بالکل کھلی ہوئی تعلیمات. آخر دیکھیں قرآن مجید کی یہ آیت کس قدر واضح کرتی ہے. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. لیکن ساتھیو ایک صورت اور ہو سکتی ہے. سوچیں آپ, ایک صورت اور ہو سکتی ہے, کسی کو آپ کچھ دے سکتے ہیں یا دلوا سکتے ہیں. وہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ سوچیں. سفارش کی بھائی, زبردستی کی نہیں کہا, زبردستی اللہ پر چلنے والی سفارش اور واسطے کی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتے ہی نہیں ہو سکتے. بھائی آپ مالک نہیں ہیں, آپ کو اس میں کوئی حق نہیں ہے, لیکن آپ جائیں کہ وہ محمد بھائی بڑا محتاج ہے, غریب ہے, آپ اس کو تھوڑا دے دیں. ہے تیسری صورت کی چوتھی صورت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی دروازہ بند کر دیا. اللہ نے اس کا بھی دروازہ بند کر دیا. وہ کہاں؟ سورہ سبا میں جائیے آپ, سورہ سبا میں جائیے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, سورہ سبا کی 22 اور 23 نمبر آیت پڑھیے نا. سورہ سبا کی 22 اور 23 نمبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو, چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہے, ستاروں کی شکل میں ہے, سورج اور چاند کی شکل میں ہے, آگ اور پانی کی شکل میں ہے, جس شکل میں بھی. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. آسمان اور زمین کی چیز میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں. اللہ نے اس واللہ شرک کرنے کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رکھی, کوئی حجت باقی نہیں رکھی. اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن تم لوگ نہیں پڑھو, کیوں؟ سمجھو گے نہیں. اس لیے کہ سمجھو گے تو وہابی بن جاؤ گے, ہے کہ نہیں؟ کہا جاتا ہے قرآن سمجھنے کے لیے اتنے علم کی ضرورت پڑتی ہے, لہذا قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو نہ سمجھ. قرآن میں اللہ نے کوئی باقی نہیں, کوئی حجت باقی نہیں رکھی. ذرا دیکھیں واللہ الفاظ کیا ہے قرآن مجید کے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم, آپ کہیے پکارو ان لوگوں کو جن کو تم نے اللہ کے علاوہ معبود سمجھ رکھا ہے. یعنی معبود ہے نہیں وہ حقیقت میں, تم نے انہیں سمجھ رکھا ہے. لا یملکون مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض, زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کے اندر ذرے بھر کے مالک بھی نہیں. دراصل ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ساتھیو ذرہ ابھی ادھر سے سورج کی روشنی آتی رہے, اس روشنی میں کچھ آپ کو ذرات ہوتے دکھائی دیں نہیں دکھائی دیں؟ آپ پکڑ سکتے ہیں ان کو؟ پکڑا جائے پکڑ سکتے ہیں؟ یہی ہے ذرہ, یہ ہے اصل میں ذرہ. یعنی جس کا دوبارہ ٹکڑا نہ کیا جا سکے, جس کو دوبارہ تقسیم نہ کیا جا سکے, یہ ہے ذرہ. ذرا سوچتے ہیں آپ, قرآن مجید کی تعبیر دیکھیں. لا یملکون مثقال ذرہ, ایک ذرے کے مالک. اس کے علاوہ کیا ہے؟ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ, اور آسمان اور زمین میں جو چیزیں ہیں ان میں سے کسی چیز کو انہیں ذرہ برابر شراکت بھی حاصل ہے. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ. اگر آپ لوگ عربی سمجھتے ہوتے تو سمجھتے کہ کس قدر تاکید کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شراکت حاصل نہیں ہے. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. تمہارے ان معبودوں میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے. یعنی اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, حاکم مطلق ہے, مختار کل ہے, مالک اعلیٰ ہے. وہ جیسا چاہتا ہے ویسے تصرف کرتا ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. البتہ رہ گئی تھی چوتھی چیز,
اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرما دیا وَلَا يَشْفَعُونَ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اس کے پاس کسی کی سفارش کام نہیں دے گی، فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہ دروازہ بند کیا بند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ تعالیٰ جس کو سفارش کی اجازت دے دے۔ ظاہر بات میں شفاعت کا مسئلہ ابھی آپ کے سامنے نہیں چھیڑنا چاہتا، شفاعت کے لیے کیا کیا شرائط اور کیا کیا اجازتیں ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ یہ تین چیزیں جو ہیں اللہ نے ان تینوں چیزوں کا دروازہ بند کر دیا۔ اور اس بات پر بھی غور کریں آپ، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جہاں پر کہا گیا ہے، اور دونوں آیتیں آپ پڑھیں سورہ الانعام میں بھی تو اسی ضمن میں نازل ہوئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس حضرت صہیب رومی بیٹھا کرتے تھے، حضرت بلال حبشی، خباب بن عرت یعنی جو غریب قسم کے لوگ، عمار بن یاسر، تو یہ بیٹھنا لوگوں کو ذرا برا لگتا، اچھا نہیں لگتا۔ جیسے آج کل ہماری اور آپ کی مجلس میں ایک بڑی کا پڑھا ڈاکٹر انجینئر ہو تو اسے بیٹھتے ہوئے کیا تھوڑی سی شرم محسوس ہوتی ہے بات، لیکن ان لوگوں کو کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ انہی غریب اور ضرورت مند جو لوگ بیٹھے انہی کی دعاؤں اور برکتوں سے انہیں بھی روزی مل رہی، انہیں کیا معلوم؟ ہو سکتا ہے کہ انہی دنیا میں یہ موجود ہیں، ان کے اخلاص کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے لوگوں کو بھی روزی۔ سچ میں بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، سنن نسائی کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص، اس لیے کہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کی والدہ بھی حضرت آمنہ بنو زہرہ سے تھی۔ آپ کہا کرتے تھے کہ یہ میرا ماموں ہے، میرے ماموں جیسا ماموں کوئی لا کے دکھا دے مجھ کو اپنے کو کہ کس کا ماموں ایسا ہوگا۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، ایک بار کہا نہیں، ایک بار میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے اور لوگوں پر فضیلت حاصل۔ کیوں؟ قریش کا نبی کا ماموں، سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگ، میرا مقابلہ کون کر سکتا؟ اور شاید کہیں دبے الفاظ میں کسی سے یہ بات انہوں نے کہہ دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے کہا کہ اے صحابہ تم کیا سمجھتے؟ لعلکم ترزقون بضعفائکم، ہو سکتا ہے کہ انہی کمزوروں، انہی مجبوروں، انہی پریشان حال لوگوں کی، ان کے اخلاص کی برکت سے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم کو بھی روزی دے رہا ہے، اللہ تم کو بھی روزی دے رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اس ضمن میں نازل ہوئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے اندر یہ تھا کہ ہاں جو بڑے بڑے لوگ تھے سردار، آپ انہیں دعوت دیتے تھے تو انہیں یہ اعتراض رہا کرتا تھا کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں تو یہ لوگ وہاں پر نہیں رہنا ہے۔ اسی لیے ساتھیوں ہمارے بعض بھائی لوگ جو ڈاکٹروں اور انجینئروں کی الگ مجلس منعقد کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر وقتی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ برابر عادت نہیں بنا لینی چاہیے کہ عام لوگوں کے لیے دعوت کی اور 10 کی مجلس الگ ہے، اور ان کے لیے جس کو ان سے کہیں سمجھائیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خوف رکھا ہوگا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھتا ہوگا کہ ہاں ان کے اندر خیر ہے، انہیں لے کر کے آئے گا، اور جو نہیں آئے گا اپنا نقصان کرے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اس لیے قوم نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جب نوازا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آخرت میں بھی ہمارا مقام، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے تبھی تو اللہ نے ہمیں یہ دیا، اور یہ لوگ جس طریقے سے اس دنیا میں پیچھے ہیں ایسے آخرت میں بھی پیچھے رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ بھی بند کر دیا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
میں ساتھیوں ایک بار پڑھ رہا تھا، سوچ رہا تھا قرآن مجید تلاوت کے دوران کہ عمومی طور پر جہاں یہ کہا گیا ہے آسمان اور زمین کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں، وہاں دو تین باتیں خصوصی ذکر کی گئی۔ ایک یہ کہ اللہ جس کو چاہے دے، اللہ جس کو چاہے معاف کرے، اللہ جس کو چاہے پکڑ لے اور جس کو چاہے معاف کر کے۔ آپ بھی قرآن مجید پڑھیں تو آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ آسمان اور زمین کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ وہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اب ساتھیوں بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں اس نقطے پر آ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ ہم نے کہا تھا کہ تین چیزیں ہیں جو شرک کی بنیاد بنی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جس کو اللہ کے شریک ٹھہرایا جا رہا اس کے بارے میں بے نیازی کا تصور یاد رکھیں کیا ہے، اس کے بارے میں بے نیازی کا تصور رکھا جاتا ہے۔ دوسری چیز اس کے بارے میں غیر معمولی علم یا کہیے کہ علم غیب کا، اور تیسری چیز غیر معمولی طاقت تصرف کرنے کی اس کے اندر صلاحیت۔ یہ پہلی چیز کی وضاحت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس زمین کے اور آسمان کے خزانے، جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں چھین لوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس میں جہاں تک کیا ہے وہ اس طرف نہیں جانا چاہتا، صرف میں یہ دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے اس کی شہادت عملی طور پر کیسے پائی جاتی ہے، اس لیے کہ کوئی آدمی اس کا تو انکار نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی شہادت کیسے پائی جا رہی ہے، صرف قرآن سے ایک مثال لیجئے یا دو مثال اور حدیثوں سے لیجئے، میں آپ تفصیل نہیں بیان کروں، صرف مثال دینے پر اکتفا کروں گا۔ سورہ بنی اسرائیل جس کی آخری آیت ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرماتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا۔ 6 یا 7 چیزوں کا مطالبہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ اللہ کے نبی ہیں، اتنی صلاحیت حاصل ہے، تو آپ یہ کر کے دکھائیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مکہ کے اندر پانی کی بڑی کمی ہے نا، مکہ مکرمہ میں پانی کی بڑی کمی تھی، اور مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کا فضل سا ساتھی ہو کہ زمزم کا پانی لوگوں کو دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ زمزم کا پانی اسی لیے دیکھیں کہ زمزم کے پانی کے وجود سے پہلے مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، ہے کہ نہیں، کوئی آبادی نہیں مکہ۔ زمزم کا پانی اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا، ورنہ مکہ کے لوگ پانی نہ ملتا ان کو، بڑی دور سے پانی لے کر کے آیا کرتے۔ اس لیے اہل مکہ کو یہ پریشانی تھی کہ ہم یہاں کھیتی نہیں کر پاتے، کیوں، پانی نہیں ہے۔ لہذا مطالبہ کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہماری زمین سے چشمہ نکال کر کے دکھا دیجیے، چشمہ ابال کر کے دکھا دیجیے، اور چشمہ ہو تو اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہو کہ ہمارے لیے کھجور کے اور انگور کے باغ بھی ہو جائے۔ تیسرا سوال کیا، اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، ہم اللہ کے نافرمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آسمان سے عذاب تو نہیں نازل کر دیتا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آسمان کو توڑ توڑ کر گرا کیوں نہیں دیتا۔ دیکھ چوتھا مطالبہ یہ تھا، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ کو اور فرشتوں کو میرے سامنے حاضر کیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ فرشتہ آپ پاس وحی لے کر کے آتا ہے، اللہ نے آپ کے اوپر وحی نازل کی ہے، ذرا ہم بھی تو ان سے بات کر کے دیکھیں۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ تعالیٰ اور فرشتے ہمارے سامنے آئے، ہم بھی ان سے بات کر کے دیکھیں، تب تو ہم آپ کو ایمان لے آئیں۔ یہی پر بس نہیں، اور آگے بڑھے، کہا کہ اگر یہ بھی نہیں کرتے ہیں تو آپ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں،
بکریاں چراتے تھے، ہم نے دیکھا ہے، آپ نے تجارت کیا ہے، اپنے کمائی کے لیے روزی کے لیے پریشان رہا کرتے تھے. آپ کے لیے تو ٹھکانے سے رہنے کے لیے گھر نہیں رہتے، خدیجہ کے گھر میں رہتے ہیں آپ، ہے نا؟ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سونے کا ایک گھر بنا دے، او یکون لک بیت من زخرف، آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو جائے کہ ہم سمجھیں کہ ہاں آپ یقیناً اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اور یہ بھی نہیں تو ایسا کیجئے کہ ہم کھڑے ہیں سارے لوگ یہاں پر، آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ کر کے دکھائیے، اوتر فی السماء، اور یہ بات مان لیجئے. ہو سکتا ہے آپ جادو کر کے غائب ہو جائیں، میں سے ایمان لانے والے نہیں ہیں. آسمان پر جائیں تو وہاں سے کوئی ایسی کتاب نازل کر دے کہ جس کو ہم لوگ امی ہونے کے باوجود پڑھ لیں. او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. لیکن ان تمام باتوں کا جواب کیا تھا صاحب؟ جیسے آج ولی لوگ کرامت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ہے کہ نہیں کرامتوں کا، لیکن اللہ کا سچا ولی کبھی دعویٰ نہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ کرامت میرے ہاتھ میں نہیں. اللہ کا سچا نبی کبھی معجزے کا دعویٰ نہیں کرتا ہے. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ معجزہ دکھانا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام. آپ نے کیا جواب؟ کیا جواب؟ واللہ ایک لفظ میں کہا سبحان اللہ، سبحان ربی. یہ کیا بات ہے تم لوگ کر رہے ہو؟ تم میرے بارے میں جانتے رہے ہو؟ حل کنت الا بشرا رسولا، میں بھی تو اللہ کا ایک بندہ ہوں نا، میں ایک بشر ہوں نا. صرف فرق ہم میں تم میں ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے اور تم کو رسول نہیں بنایا ہے. نہیں بندہ ہونے میں کچھ ہم سے کم تم، کہ بے چارگی میں برابر ہے ہم تم. فقط حق نے دی مجھ کو اتنی بزرگی کہ بندہ ہوں میں اس کا اور ایلچی بھی. تم صرف اللہ کے بندے ہو اور میں اللہ کا بندہ اس کا رسول بھی ہوں، ورنہ بے چارگی میں ہم دونوں برابر. سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا. اللہ کے بندے کیا بات ہے تم لوگ کر رہے ہو؟ یہ کن چیز کا مطالبہ کر رہے ہو؟ یہ میرے ہاتھ میں نہیں، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اس کے ہاتھ. اور یہاں ہم تو کہتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے ہے یہ ظاہر، کہ دنیا میں ہر ایک شے پر ہے قبضہ کس کا؟ غوث اعظم کا. بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے ہے یہ ظاہر، کہ دنیا میں ہر ایک شے پر ہے قبضہ غوث اعظم کا. نعوذ باللہ من ذالک. اتنا بڑا شرک تو ابو جہل و ابو لہب نے بھی نہیں کیا. تو عرض کرنے کے ذرا غور کریں آپ زندگی سے. دوسری بات، غزوہ تبوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری غزوہ. غزوہ تبوک یہ 9 ہجری میں پیش آیا، آخری غزوہ ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول تک کوئی فوج لے کر کے نہیں نکلے. اور سب سے مشکل غزوہ، قرآن مجید میں اسے ساعۃ العسرہ کہا گیا. کیا کہا گیا ہے؟ ساعۃ العسرہ. ساتھیوں وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھوں، لیکن کیسی مشکل گھڑی تھی، کیسی مشکل گھڑی تھی، اس کا اندازہ آپ سے ایک واقعے سے لگا سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پریشان تھے، کس قدر الجھن میں تھے. اس لیے کہ سفر دور کا تھا، دشمن دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، سب سے بڑی طاقت تھی. گرمی کا موسم تھا، سفر دور کا، گرمی کا موسم، سب سے بڑے دنیا کا جو سب سے بڑی طاقت سمجھا تھی اس کے ساتھ مقابلہ. اور ادھر مسلمانوں کی مجبوری یہ تھی کہ کھجور پک رہے تھے. ہوتا ہے بات کھجور کی اصل یہ تھی. ایسا ہی نہیں سے. اسی لیے آپ لوگ دیکھیں کہ اس وقت اب گیہوں بو کر کے سب بو کر کے سعودی پھر آج جا کر کے پھر کھجوریں خوب لگانا شروع کر، کھجوریں دوبارہ پھر لگانا، اس لیے کہ یہ زمین اصل میں کیا ہے؟ گیہوں وغیرہ کے لیے. اس لیے کہ جتنا گیہوں پیدا نہیں ہوگا اتنے کا پانی ہاتھ تم ڈال دو گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 3-4 مجبوریاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان تھے، اس قدر پریشان تھے. کتنا غور کریں. صحیح بخاری شریف کا حوالہ کی دوسری کتاب ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں
اپنی قوم کو جو لے کر کے آیا تھا یمن سے، تو میری قوم کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہمارے لیے بھی سواری کا انتظام کر دے، سامان سفر کا، تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد پر نکلیں۔ مطالبہ بجا تھا کہ بیٹا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھیں، کتنے الجھن اور کتنی پریشانی میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ عشری جس وقت پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت الجھن اور پریشانی کے شکار تھے۔ کسی بات پر آپ انہوں نے مطالبہ جب کیا، تمہیں غصہ آ گیا، آپ نے کہا کہ میں کہاں سے لا کر کے دوں، اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دوں، جاؤ بھاگو یہاں سے۔ حضرت ابو موسیٰ عشری کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو گئے، اور ایک کہ آپ نے قسم کھا لیا کہ تجھے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اگر اللہ کے رسول سے ہم ناراض ہو گئے تو نعوذ باللہ من ذالک میرے لیے تو مصیبت اور پریشانی۔ ذرا سوچیں، یہ حال ایسے حالات تھے ساتھیوں۔ وہ لمبا قصہ ہے، بعد میں آپ نے حضرت موسیٰ عشری کو بلایا اور انہیں جو ہے سواری کے لیے کچھ چیزیں دی، کہا جاؤ خرید لو، اور آپ نے قسم کا کفارہ ادا کیا۔ بات کی بات ہے، میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہوں کہ آپ کس قدر پریشان تھے۔ ایسے وقت میں کچھ مسلمان آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی سواری کا کوئی انتظام ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس سوچیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس آسمان اور زمین کے خزانے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میرے پاس ایک قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ توبہ، سورہ برات 10ویں پارے کے آخری صفحہ اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ، اور ان لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ نے سواری کے لیے کوئی جانور دے دیجئے۔ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، آپ کہتے ہیں بھائی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ میں تمہاری سواری کا انتظام۔ ذرا سوچیں، خزانے کے مالک ہیں، جس کو چاہیں جتنا چاہیں دے سکتے ہیں، یہ کس کا کام ہے ساتھیوں؟ یہیں سے شرک کا دروازہ بالکل بند، لیکن سمجھنے والوں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کہتے ہیں لا اجد ما احملكم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع، وہ اس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس روتے ہوئے واپس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، آپ نے صدقے کا حکم دیا، میرے پاس صدقے کے لیے مال نہیں، آپ نے جہاد پر جانے کا حکم دیا، آپ نے مجھے سواری نہیں دی ہے، آپ کے نبی نے سواری پر جہاد پر جانے کے لیے ابھارا، آپ کے نبی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے نبی کے پاس بھی سواری کا انتظام نہیں۔ ساتھیوں دیکھ لیجیے، اب کوئی بھی تفسیر اٹھا کر تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، یہ بے نیازی میں باقی اور چیزیں آپ کے سامنے نہیں رکھتا، یہ بے نیازی صرف کس کے پاس، کس کا حق حاصل ہے؟ اللہ نے کسی اور کو حاصل۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ غیر معمولی علم کا تصور ان کے بارے میں کرنا، یا ہمارے یہاں دوسرے لفظوں میں کیا علم غیب، یہاں لوگ تو صرف اللہ کے رسول کے بارے ہی میں علم غیب کو نہیں تصور کرتے، اب تو پیروں کے بارے میں بھی، بلکہ ایک فاسق فاجر ایمان کے مقابلے میں کفر کے قریب انسان جو کسی قبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کی شکل یہودی اور نصرانی اور مخنثوں جیسی ہے، اس کے بارے میں بھی لوگ تصور کرتے ہیں کہ وہ ہے، بس صحیح نہیں صحیح غیب کا علم رکھتے ہیں نا، نعوذ باللہ۔ جبکہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا، میرے پاس غیب کا علم ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی نفی کی گئی ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں ذرا صرف یہ سلسلہ آپ نے لیا حضرت آدم علیہ السلام۔ غیب کا معاملہ ساتھیوں ایسا ہے، ہمارے عجیب لوگوں نے نقطہ پیدا کیا ہے کہ ہم کہاں کہتے ہیں کہ نبیوں کو غیب مطلق حاصل ہے، کیا غیب ذاتی نہیں، غیب عطائی، یہ نقطہ کہاں سے آپ نے پیدا کیا؟ نہ کسی نبی کو ولی کو غیب ذاتی ہے نہ غیب عطائی، البتہ غیب
جتنی باتیں جب اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو اپنے نبی کو وحی کے ذریعے یا اپنے ولی کو خواب یا الہام کے ذریعے بتائے، ہے کہ نہیں؟ جب چاہتا ہے اور جتنی چاہتا ہے، جب نہیں چاہتا تو ذرا آپ مثال لیجیے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آمنے سامنے ان سے گفتگو کی، آمنے سامنے ان سے گفتگو کی. نبی المکلم ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس درخت کو نہ کھانا. شیطان ملعون آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے. بھائی بھگوت دھوکے میں آ گئی کہ قسم کھا رہا ہے اور جھوٹ بولے گا، اللہ کا نام لے کر کوئی آدمی جھوٹ بولے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے عالمگیر عالمگیر تمہارے ایک نکتہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر ایک بار کہیں مہم پر گئے تو اپنی جگہ خاص طور پر خزانے کا معاملہ اپنے استاد ملا جیور کے حوالے کر کے گئے کہ آپ دیکھتے رہیے گا کیا دینا ہے کیا دینا ہے، آپ حساب رکھیے گا، میں آتا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے نکتہ ہی لطیفہ ہی ہے. کہا کہ ملا جیون کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں نہر کا پل ٹوٹ گیا ہے، اتنی رسی چاہیے کہ اسے باندھ دیا جائے. انہوں نے کہا ٹھیک دستخط کر دیا، کہاں جاؤ خرید. اورنگزیب عالمگیر جب واپس آتے ہیں اور حساب لگانا شروع کرتے ہیں تو ہاں بھائی رسی کے لیے یہ اتنا پیسہ، یہ رسی کیا ہوئی؟ کہا کہ کچھ لوگ آئے تھے، پل ٹوٹ گیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے رسی سے باندھا جائے گا. تو کہا کہ محترم یہ بتائیے پل جب ٹوٹے گا تو رسی سے باندھنے سے رکے گا؟ رسی سے باندھنے سے کہیں رکنے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا مطلب مسلمان ہو کر کوئی جھوٹ بھی بولے گا؟ مسلمان ہو کر کے کوئی جھوٹ بھی بولے گا؟ تو ایسے ہی شاید حضرت آدم علیہ السلام اور بھائی ہوا نے کیا سمجھا کہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے نا، یہ قسم کھا کر جھوٹ بھی بولے گا، حالانکہ ایک سیکنڈ کے بعد جو ہونے والا اس کا علم نہیں. سوچیں حضرت غور کریں اس کو، ایک سکھ فوراً اس درخت سے کھاتے ہیں کہ کپڑے اترنے. حضرت نوح علیہ السلام، میں قرآن مجید سے حوالہ دے رہا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں اگر یہ پتا ہوتا کہ میری زبان سے بیٹے کے لیے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کر دے گا اور ہمیں فوراً متنبہ کرے گا، کبھی بھی دعا کرتے؟ سوچنے کی بات. کوئی 2-4-6 میل کا فاصلہ، 2-4-10 دن کا فاصلہ ہے جی، صرف منٹوں اور سیکنڈوں کی بات ہے. نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ تیرے اہل کو میں طوفان سے، آخر میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں داخل ہے. یہیں پر اللہ انسان سوچے کہ جابر کون ہے اور مجبور کون ہے، مختار کون ہے اور بے اختیار کون. ایک نبی کو اور سب سے پہلے رسول کو اللہ تعالیٰ اتنا اختیار بھی نہیں دے رہا ہے کہ دل پھٹ رہا، بیٹا سامنے ڈوب رہا ہے، لیکن اسے بچانے کی صرف اس اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی پیش کر سکتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بچا. اس پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے نوح کی حالت کی بات نہ کرو، ہے نا. اے نوح میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں کہ آج کے بعد سے مجھ سے کسی ایسی بات کا سوال نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. قرآن مجید میں نہیں سورہ ہود کے اندر جی، سورہ نوح کا قصہ پڑھ کر کے دیکھیں. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم، ذرا اور تعجب کی بات ذرا دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بات بڑے مہمان نواز تھے. قرآن مجید ایک سے زائد جگہ ہے، سورہ ہود میں ہے، سورہ ذاریات میں ہے کہ نہیں، ایک سے زائد جگہ ہے، بڑے مہمان نواز. اچانک 2 مہمان آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی سے گئے، بچڑا ذبح کیا، اس کے بھون کھال نکالی، صاف کیا، اس کو بھون کر کے لا کر کے پیش کرتے ہیں. مہمان سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے. سوچیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو علم نہ ہو ہے میرا کیا ہے، اللہ کا خلیل
قرآن مجید میں صرف اللہ تعالیٰ خلیل کس کو کہا ہے ویسا ہی نہیں سے صرف خلیل ان کو کہا. ان کا یہ حال ہے کہ سامنے مہمان بیٹھا ہوا ہے, یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے مہمان کس شکل میں انسان ہے کہ فرشتے ہیں. سوچنے کی بات. حتیٰ کی صورتحال یہ پہنچتی ہے کہ کھانا سامنے حاضر ہے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کھائیے, لیکن وہ لوگ اپنا ہاتھ نہیں بڑھا. خطرہ لاحق ہوا کہیں ہمارا دشمن تو نہیں ہے. ذرا سوچیں, اس قربت کو ذرا آپ دیکھیں اور پھر علم غیب کے بارے میں سوچیں. اس قربت کتنی دوری ہے ذاتی, نہ وقت کی دوری ہے نہ مسافت کی دوری ہے, سامنے بالکل ہے. یہاں تک خطرہ لاحق ہوا کہیں ہمارے دشمن تو نہیں ہے. جب فرشتوں نے دیکھا کہ بڑے پریشان ہیں تو کیا کہا انہوں نے, ہم اللہ کے فرشتے ہیں, کھانا وغیرہ نہیں ہے ویسا ہی کہ نہیں صحیح. اور وہیں سے پھر چند کلومیٹر اٹھ کر کے فرشتے چلے جائیں ایک اور نبی کے پاس. کس کے پاس؟ اور ان کی حالت اور پریشان کیوں ہو جائے گا, ہے ویسا ہی کہ نہیں. اور پتلی ان کی حالت ہو جاتی. اور مفسرین کہتے ہیں فرشتے گئے بھی تو 16-17 سال کے خوبصورت نوجوانوں کی جگہ, یہاں تک کہ سی ابہم وضاق بہم ذرعا کے الفاظ حدیث قرآن مجید میں ہیں. یعنی وہ بڑے غمگین ہوئے اور اس قدر پریشان ہو گئے کہ کہے ھذا یوم عصیب, یہ تو میرے اوپر سب سے بڑی مصیبت اور پریشانی کا دن, اس سے بڑی پریشانی دن ہمارے پاس آ نہیں سکتا ہے. اور تھوڑی ہی دور سے فرشتے آ رہے ہیں, فلسطین سے اردو کے پاس گئے, دونوں کی حدود ملتی ہے ساتھ, اور کہیں نہیں, قریب ہے اور کچھ نہیں. اللہ کے نبی ہیں. ذرا سوچیں, یہاں تک کہ قوم کے لوگوں نے جب سنا کہ بڑے خوبصورت لونڈے تو آئے, لہذا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بہترین موقع, گھر میں آئے اور کہتے ہیں چھوڑیے انہیں, ہمارے حوالے کیجیے. لوط علیہ السلام اس قدر پریشان ہو گئے, کہتے ہیں ذرا میری عزت کا تو خیال کرو, میری عزت تمہاری عزت ہے, مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا تو نہ کرو. اللہ کے بندے, میری بیٹیاں پڑھی ہیں, عہد کر کے ان سے جو کچھ کرنا چاہو کرو, یہ کیا تماشا. لیکن انہوں نے کہا کہ پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کیا ارادہ ہے, ہمیں لڑکیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے ویسا ہی نہیں. قرآن مجید کی بات ہے ساتھ, کوئی مطلب نہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ, آپ جانتے ہیں کہ میرا کیا مقصد ہے. آپ ہٹیے انہیں ہمارے حوالے کر. کاش کہ آج میں بھی اپنی قوم میں ہوتا, میں یک تو طاقت حاصل ہوتی, کاش کہ مجھے قوت ہوتی. لو کان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید, کاش کہ آج میرے پاس طاقت ہوئی تمہیں یہاں سے بھگا دیتا ہے. او آوی الى رکن شدید, اور میرا بھی کوئی اعلیٰ خاندان طاقتور ہوتا جو میری طرف سے دفاع کرتا. آج کم سے کم مہمانوں کے سامنے میری عزت تو رہ جاتی ہے. سامنے بیٹھے ہوئے سامنے کتنی دوری ہوگی, سوچنے کی بات. لیکن جب سخت مشکل کھڑی آئی تو فرشتوں نے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہو گئے. لن یصلوا الیہ, ہم اللہ کے فرشتے ہیں, ہم تک ان کی پہنچ نہیں ہے. ذرا سوچنے کی بات. اللہ آپ مثالیں لیتے جائیے قرآن مجید سے. حضرت یعقوب علیہ السلام, سوچنے کی بات. روتے روتے آنکھ میں سفید پانی آ گئے اور نابینا ہو گئے, ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے بیٹھے ہوئے. سوچنے کی بات. بھائی کتنی دوری ہوگی, 400-500 دوری ہوگی, کلومیٹر کی دوری ہوگی, اور ایک دو نہیں سال گزر گئے, بیٹے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. یہاں تک کہ بیٹا مصر کا بادشاہ بن جا رہا, لیکن باپ روتا جا رہا. سوچنے کی بات. لیکن جب اللہ نے چاہا تو مصر سے ابھی ان کے بھائی ان کا کرتا لے کر کے نکلتے ہی ہیں, کیا کہتے ہیں, انی لاجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ذرا سوچیے, جب اللہ نے چاہا تو اتنی دور سے. اسی لیے امام
شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا ہے کسے پرسید دیگ دا گم کردہ فرزند، کسی نے اس بیٹے کو غائب کیے ہوئے باپ سے پوچھا. اب لوگ فارسی نہیں سمجھتے اس لیے میں ترجمہ صرف بتا رہا ہوں. پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، اے عقل مند انسان، چند کلومیٹر کی دوری پر کنویں میں تمہارا بیٹا پڑا ہے، تمہیں وہ تو نہیں دکھائی دیا، اور سینکڑوں کلومیٹر کی دوری سے اس کے مردے کی خوشبو تم تک پہنچائی، یہ کیا معاملہ؟ یعنی چند کلومیٹر کتنی دور شکار کے لیے گئے رہے ہوں گے ساتھیوں؟ 2 4 6 8 10 کتنی دور گئے رہے ہوں گے؟ یعنی یہاں کنویں میں تو بیٹا نہیں دکھائی دیا تم کو، سینکڑوں کلومیٹر دوری سے مردے کی خوشبو آ گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ہاں ہم لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ کبھی ہم جب اللہ تعالیٰ سے قرب رسالت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں تو ہم یہاں بیٹھے بیٹھے عرش بری کی چیزوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا صرف بشریت ہمارے رہتی ہے تو ہمارے ایڑی کے پیچھے کیا چیز ہے وہ بھی میں نہیں دکھائی. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مثال دے کے میں اپنی بات بند کرتا ہوں، حالانکہ باتیں بہت زیادہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابو داؤد کی روایت ہے، یہ بخاری شریف میں مستند اشارہ. غزوہ خیبر جب آپ نے فتح کیا، غزوہ خیبر جب آپ نے فتح کیا تو زینب نامی ایک یہودی عورت نے آپ کو قتل کرنا چاہا. سنا ہے آپ لوگوں؟ وہ کیسے؟ ظاہر بات ہے ہتھیار کے ذریعے تو ہو نہیں سکتا تھا، لہذا زہر دینا چاہا. پوچھا اس نے کہ آخر آپ کو گوشت کہاں کا پسند ہے؟ کہا گیا کہ ران ہے، لہذا اس میں پوری بکری نے زہر ملایا لیکن اس میں خوب زہر ملا. ساتھیوں سوچیں آپ، بکری سامنے رکھی ہوئی، اس میں زہر ہے ملا ہوا، زہر ملا ہوا. شاید ایک حکیم ہوتا، ڈاکٹر ہوتا تو اس کی شکل دیکھ کر کے بتا بھی دیتا کہ اس کی شکل بدلی ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں. یہاں تک کہ ایک صحابی بشر ابن برا ابن معروف وہ گوشت کھا لیتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں. ہے بس نہیں کہ نہیں؟ آپ نے اٹھایا اور جب منہ میں ڈالا، اس سے پہلے نہیں، منہ میں ڈالا اس کو چبانے لگے، تب اس ران نے بتایا کہ اس کو مجھے چھوڑ دیجئے، میرے اندر زہر ملا. ذرا سوچ، لقمہ منہ تک پہنچ گیا لیکن یہ معلوم نہیں کس کے اندر زہر. پھر بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہاں علم غیب کلی حاضر ہے، بلکہ یہاں تک کہ حاضر غیب علم سے آگے بڑھ کر کیا ہو گیا؟ حاضر و ناظر بھی ہے آگے بڑھ کر. تو عرض کرنے کا ساتھ دوسری بات جو ہے کہ وہ اللہ نے نفی کر دی کسی کو علم غیب حاصل نہیں ہے. اور تیسری چیز بڑے اختصار کے ساتھ کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، کہ میرے اندر وہ طاقت ہو کہ جب بھی میں چاہوں معجزات تمہارے سامنے ظاہر کر دوں، جہاں چاہوں، جیسے چاہوں، جتنے دیر چاہوں پہنچ جاؤں. پھر کسی دوسری مجلس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق سمجھنے اور حق کو پہچاننے اور دلیل سے اس کے سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، کفر سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی کی تعلیمات کو دلائل کے ساتھ سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید کے پاس وقت نہیں ہے، مشغول ہیں، دوسرے پہ سوال کا ساتھی کا سوال ہے کہ نماز کی حالت میں امام سے خطا ہونے پر جب امام دونوں طرف سلام کرتے ہیں خود ہی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی نماز کی تکمیل کے لیے، اور امام سجدہ صاحب کے لیے سجدہ میں جاتا ہے تو خود ہی کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی دیکھیے ایسے موقع پر دیکھیے بڑی اہم چیز ہے دین کے مسائل کا سیکھنا، ساتھ دینی باتوں کا سیکھنا. اب اگر ایسے موقع پر نبی کسی امام سے غلطی ہو گئی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کرے گا، سجدے سہو کرے گا یا نہیں معلوم ہے، تو اولاً تو اگر معلوم ہے تو اس کا انتظار کریں، اس کا انتظار کریں.
اور اگر نہیں ظاہر بات کوئی اتنا فاصلہ نہیں ہوتا ہے، ابھی آپ اٹھ رہے ہوں گے، جو بہت جلد باز لوگ ہیں وہ فوراً، لیکن جب سجدے سہو کر رہا ہے تو آپ سجدے سہو میں آ جائیں، لوٹ رہے سجدہ کیے، اس پر آپ کھڑے ہوئیے، آپ پر کوئی گناہ اور سجدہ نہیں ہے۔ یعنی پہلی بات تو ہے کہ ہم اگر کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے واضح ہے تو ہم انتظار کر لیں کہ ہاں بھائی امام سجدہ کریں، امام سجدے سہو کرے گا، لہذا ہم اس کے سجدے کا انتظار کریں۔ لیکن اگر کوئی ایسی غلطی ہوئی جو واضح نہیں ہے، بسا اوقات ہوتا ہے کہ امام سے کوئی غلطی ہوئی جو ظاہر نہیں ہے، باطنی غلطیوں میں سے ہے، اب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد جیسے ہم اٹھنا چاہیں، ہمارے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت جلد بازی کرتے ہیں، چاہیے ہے کہ جب امام دوسری طرف مکمل سلام دے دے تب آپ اٹھیں، اور یہاں ہم تو انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پہلی بار السلام علیکم کہا نہیں کہ ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم کھڑے بھی ہو گئے اور امام نے سجدہ کیا تو ہم واپس آ جائیں اور سجدہ کریں، کیونکہ امام کی مطابقت کے لیے ہم نے اسے کیا، لیکن ہمارے اوپر کوئی حرج کی بات